بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبع ہداہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ محترم حاضرین، کل کے پہلے درس میں درس قرآن فہمی، قرآن سے رابطے کی اہمیت اور خاص طور سے قرآن اور رمضان کے تعلق کے تناظر میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، جس کا مقصد محض یہ تھا کہ ہماری یہ جو مجلسیں یا قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہے، اس میں ہماری دوسرے چیزوں کے مقابلے میں ایک ترجیحی حیثیت اختیار کر جائے اور ہمارے لیے دلچسپی کا موضوع بنے۔ ہم خاص طور سے رمضان میں اس کام کو دوسرے کاموں پر ترجیح دیں۔ آئیے پہلی مجلس جو شیخ ربیع کی مجالس رمضان کا حصہ، اور اس میں انہوں نے قرآن کے ان امور پر اپنی گفتگو کو مرکوز کیا ہے، اپنے دروس کو، جو ایمانیات اور عقائد سے متعلق ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلا عنوان مقرر کیا اشتمال سورۃ البقرہ علی اصول الایمان والاحکام۔ سورہ بقرہ کا ایمان کے اصول اور احکام پر مشتمل ہونا۔ سورہ بقرہ جو قرآن کی سب سے مفصل سورت ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورت ہے، اس کے بارے میں جس میں 286 آیتیں مکمل طور پر موجود ہیں، اور عام طور سے اہل علم نے کہا کہ یہ مدنی ہے۔ ہم جب یہ قرآن کی آیت یا سورت مکی ہے، یہ مدنی ہے، کل میں نے نیا پورے کے درس میں تھوڑی سی وضاحت کی کہ اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں۔ دو جو مشہور قول ہیں میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، یعنی آپ کا جو مکی دور ہے، اس دور میں جو قرآن کی صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی اس کو مکی کہا جائے، اور آپ کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی اس کو مدنی کہا جائے۔ یہ زمانے کے اعتبار سے ہے۔ اب آیتیں یا صورتیں کہیں بھی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور اور مدنی دور، اس کا لحاظ کچھ لوگوں نے جگہ کا، زمانے کی بجائے جگہ کا لحاظ کیا اور کہا کہ جو مکہ اور مکہ کے ارد گرد میں نازل ہوئی وہ مکی، جو مدینہ اور مدینہ کے ارد گرد میں نازل ہوئی وہ مدنی۔ ہاں، تو سورہ بقرہ مدنی کہلاتی ہے، اگرچہ کہ اس کی بعض آیتیں حجۃ الوداع کے موقع پر جو مکہ کے اطراف حج کے مقامات ہیں، مناسک حج کرنے و ادا کرنے والے منی، عرفات، کچھ آیتیں اور صورتیں وہاں بھی نازل ہوئی، لیکن اگر پہلے والے قاعدے کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ مدنی ہے۔ اس میں یہ واحد صورت ایسی ہے قرآن مجید میں جس میں اسلام کے 5 ارکان کا تذکرہ ہے، اور اسی اعتبار سے ہمارے صاحب کتاب نے یہاں اس کا آغاز کیا کہ سورۃ البقرہ، ہاں، یہ ایسی صورت ہے جو بہت عظمت والی ہے، عظیم صورت۔ کل کے درس میں یہ بیان کیا گیا کہ سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا۔ ایک تو اس میں گائے کا واقعہ ہے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، اور اس میں عبرت کے بڑے پہلو ہیں کہ ایک مومن بندے اور مسلمان کو چاہیے کہ نبی اور اللہ کی بات آئے تو مان لے، وہ چوں چرا نہ کرے، لیکن انہوں نے سوالات کیے، پابندیاں بڑھتی گئیں اور ان کے لیے مشکل بڑھتی گئی۔ اگر وہ پہلے ہی حکم میں گائے کو ذبح کر دیتے موسیٰ علیہ السلام کے مطالبے اور حکم کے مطابق، تو جیسی گائے بھی ذبح کرتے وہ قبول ہو جاتی۔ اہل علم یہ کہتے ہیں، ایک نام اس کا بقرہ ہے، ایک الزہرا ہے۔ زہرا روشن، چمکدار، ہاں، روشنی دینے والی، یہ راستوں کو، حقیقت کو
اور انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو روشن کرتی ہے۔ ہاں، سورہ بقرہ کا ایک نام ہے سنام، کوہان۔ کوہان جانور کے پیٹھ پر ابھرے ہوئے حصے کو کہتے ہیں۔ تو عرب ہر اس چیز کو جو جگہ اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے اونچی ہو اس کو سنام کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کو حدیث میں قرآن کا سنام کہا گیا، یعنی قرآن میں سب سے اونچائی کا مقام اور اونچائی کی حیثیت رکھنے والی یہ سورت ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام اور بھی ہے، ہاں، یہ سنام الجبل، میں اس کی وضاحت کر رہا تھا کہ اونٹ کے کوہان اور قوم کے کوہان، سنام القوم کسی انسان کو کہا جاتا ہے، یعنی قوم کا بڑا آدمی۔ تو سورہ بقرہ کو گویا قرآن میں بڑا پن حاصل ہے۔ سورہ بقرہ کا ایک نام ہے فستاد، خیمہ۔ یہ اس معنی میں کہ جنگ وغیرہ کی حالت میں خیمے سے احکامات صادر ہوتے تھے، یہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی یہ حیثیت قرآن مجید میں حاصل ہے کہ اس سے سارے احکامات زندگی کے نکلتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے بعض علماء کے حوالے سے یہ نقل کیا تفسیر ابن کثیر میں کہ سورۃ البقرہ میں 1000 خبریں ہیں، اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، غیب کی خبریں۔ 1000 احکامات ہیں کہ ایسا کرو، 1000 منہیات ہیں۔ یہ انہوں نے 1000 کہا، اس سے زیادہ ہوں گے، یعنی یہ کم سے کم۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ سورہ بقرہ احکام و مسائل کے اعتبار سے کتنی جامع ہے۔ اور ایک خاص بات یہ کہ زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، ہاں، اس کے تعلق سے سورہ بقرہ میں آپ کو روشنی ملے گی۔ اور یہ واحد صورت ہے، غالباً یہ بات میں نے ابھی کہی، کہ اسلام کے 5 ارکان کا، ہاں، شہادتین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں مشروعیت اور تذکرہ اور کچھ احکام و تفصیل بیان کی گئی ہے۔ صاحب درس کہتے ہیں کہ یہ صورت عظیم صورت ہے جو کہ احکام پر، بہت سارے عقائد پر، اوامر پر، نواہی پر، اوامر جن کا حکم دیا گیا، نواہی جن سے منع کیا گیا، مشتمل ہے۔ اسی طرح تشریعات، کئی چیزوں کو اس میں مشروع کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دین اسلام میں یہ اس طرح کیا جائے۔ اسی طرح اس میں بہت ساری چیزوں کی تحلیل اور تحریم کا بھی بیان ہے، اور طلاق اور اس کے شروط اور اس سے متعلقہ احکامات ہیں، نکاح، طلاق کے احکامات، حج اور اس سے متعلقہ امور کا ذکر ہے اس بیان سے پہلے۔ اسی طرح جہاد اور اس سے متعلقہ امور ہیں، اور بھی یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا، وصیت کا بیان ہے، ہاں، بہت ساری چیزوں کی، شراب وغیرہ، جوئے کی مذمت اور اس کی حرمت کی طرف اشارہ ہے۔ فَهَذِهِ أُمُورٌ كَالْعَقَائِدِ وَالْإِيمَانِ، چنانچہ یہ امور جیسے عقائد اور ایمان، تو ان کو بعض مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامع انداز میں اکٹھا بیان کیا، جن میں سے ایک آیت یہ ہے جو آگے پڑھنے جا رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، اور اس کی روشنی میں انہوں نے ارکان ایمان اور ارکان اسلام کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بنیادیں ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے آپ اور ہمارے دماغ میں آئے کہ یہ چیزیں ہم جانتے ہیں، لیکن ان جانی ہوئی چیزوں کو بار بار دہرانا چاہیے، جیسے قرآن کا طریقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ چنانچہ قرآن کی آیت پر نگاہ ڈالیں، اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی، بھلائی، صرف اچھائی صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنا منہ کرو، یہ بھلائی صرف نہیں ہے۔ میں نے کل اس کا پس منظر بتایا کہ جب مسجد اقصیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینوں کے بعد جب یہ حکم آ گیا کہ آپ مسجد اقصیٰ کے بجائے اب کعبۃ المکرمہ کی طرف ہجرت کریں، رخ کر کے نماز پڑھیں۔ مکہ میں جب پڑھتے تھے تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف رخ کرتے تھے کہ بیت المقدس بھی آ جاتا تھا، لیکن جب آپ مکہ سے مدینہ چلے گئے تو اگر مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی تھی۔ اس لیے آپ کی خواہش تھی قبلہ بدلے، آپ بار بار آسمان اٹھا کے دیکھتے تھے۔ سورہ بقرہ کے دوسرے جز میں آغاز میں قد سیقول السفہاء واللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اور آگے کی آیتیں آپ پڑھیے، اس میں ان باتوں کا تذکرہ ہے، اس کی حکمتوں کا بیان ہے۔ بہرحال یہ مرکزیت تبدیل کی گئی اس میں سورہ بقرہ کی، کہ اس حکم میں اہل علم نے، قرآن نے یہ بہت بڑی حکمت بیان کی کہ مسلمانوں کے لیے قبلہ جب بدلا گیا
تو یہود و نصارہ کو اعتراض ہوا. یہود اور نصارہ بیت المقدس کو قبلہ مانتے تھے، ایک مشرقی حصے کو، ایک مغربی حصے کو. یہ بہت بڑا فیصلہ تھا. بعض یہود و نصارہ تو اور مشرکین تو مخالف تھے ہی، بعض مسلمانوں کو بھی دل میں کھٹک پیدا ہوئی، اعتراضات ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا قرآن میں کہ یہ ان کے لیے فتنہ، آزمائش ہے. کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ اس سے پہلے جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جن لوگوں نے نماز پڑھی، اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا قرآن میں کہ ان اللہ لا یضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہاں ایمان سے مراد نماز ہے. تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پہلے پڑھی گئی ہیں وہ بھی اللہ قبول کرے گا. تو لوگوں کو اعتراض ہوا، لیکن اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بتائی گئی کہ مسلمانوں کی اپنی کسی کی متابعت اور تبعیت نہ رہے کہ ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اگرچہ اس نبوت کا جو مکہ میں مبعوث ہوئی ان نبوتوں سے تعلق ہے جو بیت المقدس میں مبعوث ہوئی، اسی لیے اللہ کے رسول کو اسراء کی رات وہاں لے جایا گیا اور وہاں آپ نے انبیاء کی امامت کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا قبلہ بھی الگ دے کر یہ بتایا گیا کہ یہ تبعیت ہم اختیار کرنے والے نہیں ہیں، یہود و نصارہ کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں. اللہ نے جو دین دیا ہے اس میں ہم امتیازی حیثیت سے اپنے دین کو پکڑنے والے ہیں. تو حکمتیں اپنی جگہ، لیکن اس پر جب اعتراض ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ساری بھلائی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ، اپنا چہرہ یا اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کرو، اس میں تم بحث کر کے سر کھپا رہے ہو. ہاں یہ تو ایک رخ ایک متعین کیا اللہ تعالیٰ نے قبلے کی طرف کہ سارے لوگ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھیں. اس کا مقصد ہے کہ لوگ یکجہتی اختیار کریں، اجتماعیت کا ایک مظاہرہ ہو اور یہ قبلہ مرکزیت کی حیثیت رکھے. یہ اصل مقصود نہیں ہے، مقصود کا ایک ذریعہ ہے. آج ہمارے یہاں ایسا بہت ہوتا ہے، بہت سارے لوگ دین اصلاح کا کام کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن مقصدیت کو نظر انداز کر کے مقصد کی تابع چیزوں اور متعلقہ امور میں اپنی صلاحیت، وقت، ذہن، کوششیں کھپاتے ہیں. آج ہم اپنے ارد گرد میں اپنی جماعت میں بھی دیکھیں تو ایسا بہت نظر آئے گا. تنقید مقصود نہیں ہے، اصلاح مقصود ہے کہ غور کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو، توجہ ان امور پر دینا چاہیے جس سے زندگی میں فائدہ زیادہ پہنچے، جو ہمارے زندگی کے مقصد سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہو. میں عام حالات میں ایک بات کہتا ہوں، ایک چیز اگر آپ یہاں بیچ رہے ہیں تو 1 روپیہ نفع مل رہا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 5 کلومیٹر فلاں جگہ پر جا کے یہی چیز بیچیں گے تو آپ کو 5 روپے کے بجائے 100 روپیہ، 10 روپیہ، 20 روپیہ منافع ملے گا. تو ایک دنیا داری کے اعتبار سے بھی آدمی فوراً کیا فیصلہ کرتا ہے کہ جہاں زیادہ فائدہ ہے وہاں جائیں. یہ دنیاوی اعتبار سے. دین کے معاملے میں آدمی اس طرح کیوں نہیں سوچتا؟ اگر اس طرح ہم سوچنے لگیں کہ کون سا کام زیادہ اہم، زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اگر ہم نے اس پر توجہ دی تو ہمارے بہت سارے جھگڑے، مسئلے ختم ہو جائیں گے. چھوٹے موٹے معاملات، انسان کے درمیان مطلب کوئی اختلاف ہوا، آپ یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے وہ انسان ہے، خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، کل ٹھیک کر لے گا. آپ اس کو پکڑ کر بیٹھ نہیں گئے، آپ نے نظر انداز کیا اور یہ دیکھا کہ ہم کو جماعت میں اجتماعی کام کرنا ہے، مل کر آگے بڑھنا ہے، دین پہ اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے اور آخرت کی کامیابی اور اجر و ثواب حاصل کرنا ہے. تو آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر کے جو قابل ترجیح چیز ہے اس کو اختیار کریں گے. داعی اور دین کا کرنے والا، اخلاص والا آدمی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت میں بھی یہ سبق موجود ہے کہ تم اس میں الجھے ہوئے ہو کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کیا جائے نہ کیا جائے، کون سا قبلہ اختیار کیا جائے. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ساری نیکی اس میں نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو وہ نیکی ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن اصل نیکی اس شخص کی ہے، نیکی اس شخص کی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، وہ شخص جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر، یعنی ساری کتابیں جو اللہ نے آسمان سے نازل کی، توریت، انجیل، زبور، صحف عیسیٰ، صحف موسیٰ اور قرآن، والنبیین، اور تمام نبیوں پر ایمان لائے. وہ نیکی اصل نیکی ہے. دیکھیے یہ چیزیں آگے اس کی تشریح آ رہی ہے، میں فی الحال ترجمہ کرتا ہوں. وآت المال علی حبہ،
یہ ایمانیات جس کا تعلق دل سے ہے. اس کے بعد کہا کہ محبت کے باوجود، چاہت اور محبت کے باوجود مال کو خرچ کرے اللہ کے راستے میں. مال کی ضرورت ہے، مال سے محبت ہے، پھر بھی خرچ کریں. کن لوگوں پر؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں پر، والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں اور غریبوں پر، وابن السبیل، مسافر پر، والسائلین، اور سوال کرنے والوں پر، حاجت مند سوال کرنے والے جو ہیں، وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرے. تو جو مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، مسکینوں، یتیموں، سائلین، فقراء، مساکین اور غلاموں کو میں خرچ کرے، غلاموں کو آزاد کرے، وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، وہ آت الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ لوگ جو عہد و پیمان کرنے کے بعد اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء، اور تنگ دستی اور دکھ تکلیف میں، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے، جمنے والے. یہ آپ غور کیجئے، البأساء کہتے ہیں وہ تکالیف جو انسان کو مالی اقتصادی طور پر آتی ہے، تنگ دستی، فقر و فاقہ کی نوبت آ جائے، غریبی. الضراء وہ تکالیف جو انسان کے جسم کو لاحق ہوتی ہے، نقصان اور بیماری. الضراء. وحین الباس، دشمن سے مقابلے کے وقت. ان تمام اوقات میں آدمی کا دین پر جمے رہنا، اصول پر قائم رہنا بڑا کٹھن ہوتا ہے، مشکل پیش آتی ہے. لیکن ایسی حالات میں صبر کرنے والے، اولئک الذین صدقوا، یہ جو اوصاف، ان اوصاف کے جو حاملین ہیں. قرآن کی یہ بڑی جامع آیت جس میں ایمانیات، عقائد، اعمال، احکام اور اخلاقیات کو سمیٹا گیا ہے. انہوں نے اس کو ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں کہا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں. یہی پرہیزگار ہیں. قرآن کے شروع میں کہا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اور متقی کون لوگ ہیں؟ جن کے اندر یہ اوصاف ہیں. اب یہ شیخ ربیع فرماتے ہیں چنانچہ یہاں آیت میں اعمال قلوب کا، ایمانیات میں سے اعمال قلوب کا تذکرہ کیا اور عقائد کا بیان کیا. ساتھ ہی ساتھ اعضاء و جوارح، ہمارے جسمانی اعمال سے تعلق رکھنے والے، جسم سے تعلق رکھنے والے اعمال کو بھی ذکر کیا. غور کیجئے کہ اس آیت میں ان چیزوں کا بھی ذکر ہے جس کا تعلق ہمارے دل سے ہے، جس کا تعلق ہمارے اعضاء و جوارح سے ہے، یعنی عقائد اور اعمال. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا، یہ بات بھی بیان ہو رہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہ قرآن کی آیتوں سے اور بہت ساری دلیلوں کی بنیاد پر، کہ ایمان قول، عمل اور اعتقاد ہے کا مجموعہ ہے. ایمان صرف دل میں یقین کر لینے سے نہیں، صرف زبان سے بول دینے سے ہم مومن نہیں ہو جاتے، بلکہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. اس کی بڑی تفصیل ہے، آپ پڑھیں گے، اور اس سے بہت سارے معاملات طے ہوتے ہیں. ہم اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں یا ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ خشک اور دلچسپی کے باعث نہیں ہیں، لیکن جو علم والے ہیں، جو اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کے اس کے کیا کیا تعلق ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں، تو وہ اس بحث کو بہت اہمیت کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس بحث میں، اس معاملے میں، مسئلے میں کئی فرقے مسلمانوں کے گمراہی کے شکار ہو گئے، خوارج، معتزلہ، مرجیہ. اور آپ کو ہم کو لگے کہ یہ آج موجود نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے. ارجاء کا بعض اثر ہمارے یہاں موجود حنفی مسلک کے ماننے والوں میں موجود ہے، جو ایمان میں عمل کو داخل نہیں مانتے. ان کی 2 قسمیں ہیں، آگے ایک سوال کے جواب میں شیخ نے بیان کیا ہے. تو یہ گمراہیوں کی بہت بڑی بنیاد بنتی ہے، اور ہمارے دین کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے اس مسئلے کا صحیح ہونا، اسے صحیح ڈھنگ سے سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں دین کے نام پہ لوگ فضائل کی بات کرتے ہیں، اور ایسے امور کو سرسری طور سے بیان کرتے ہیں جسے آسانی سے ہم سمجھ کر عمل کر لیں یا فضیلت کی بات کریں. مسائل اور علم کی وہ گہرائیاں
یا وہ بنیادیں جس کی بنیاد پر دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، ہمارے یہاں اس پر توجہ ہی نہیں ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری قوت اسی کو سکھانے میں صرف ہوتی تھی، زندگیاں کھپا دی عقیدہ اور ایمان سکھانے میں، اور ایمان اور عقیدہ جب تک قوم اور ملت نے امت نے قبول نہیں کیا، نبیوں نے احکام و مسائل بیان نہیں کیے۔ بہت اہمیت کی حامل بات ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ سب سے پہلے سب سے زیادہ ہم کو ان عقائد کو اور بنیادوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہی بات شیخ ربیع نے، دکتور ربیع نے فرمائی کہ ایمان قول، عمل اور اعتقاد کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خود ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ اصل نیکی، حقیقی نیکی یہ ہے جو اللہ پر ایمان لایا۔ اب اللہ پر ایمان ایمانیات کی بنیاد ہے۔ یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام ایمان کے اصول کی، تمام ایمانیات کے اصول کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اساس ہے۔ اللہ پر ایمان، دیگر جتنے بھی ایمان سے متعلق چیزیں ہیں ان سب کی جڑ بنیاد اللہ پر ایمان ہے، جس کو اصل الاصول کہا جاتا ہے۔ اصولوں کی اصل، جڑوں کی جڑ، سب سے اہم جڑ اور بنیاد اللہ پر ایمان۔ الایمان باللہ وتوحیدہ واخلاص العبادۃ لہ، اللہ پر ایمان رکھنا، اس کی توحید اختیار کرنا، یہ سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا معنی ہے۔ وضاحت کے لیے یہ چیزیں بیان الگ الگ کر کے بیان کی۔ اللہ پر ایمان لانا، اس کی توحید کو اختیار کرنا اور عبادت کو اس کے لیے خالص بنانا، کسی کو کسی بھی طریقے سے شریک نہیں کرنا، یعنی شرک سے منزہ کرنا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا کیسے؟ اس کے اسماء حسنی اور صفات علیہ کے ساتھ، جو قرآن و حدیث میں اللہ کے اسماء و صفات ہیں ان کا انکار نہ کیا جائے، تحریف نہ کیا جائے، ان کی کیفیت نہ بیان کی جائے، ان کی تشبیہ اور ان کی مثال نہ بیان کی جائے، بلا تکییف ولا تمثیل ولا تکییف، یہ آپ عقیدے کے باب میں پڑھیں گے اور سنیں گے۔ تو اللہ کے اسماء و صفات جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان کیے اور صحابہ نے جس طرح مانا، ویسے ہی اللہ کے اسماء و صفات کو مانا جائے۔ اللہ پر ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے یہ۔ ہم لوگ ناموں کو قرآن مجید میں بار بار اللہ کے مختلف ناموں کا جو تذکرہ کیا گیا بلا وجہ نہیں کیا گیا، اس کی ہم کو ضرورت ہے، اس سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اس کے مختلف اوصاف اور کمالات کا علم ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم کو اللہ کی عظمت و کبریائی کے مختلف پہلو معلوم ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کی حمد اور تعریف کے مختلف پہلو معلوم ہوتے ہیں کہ اس اعتبار سے بھی اللہ قابل تعریف ہے، اس اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی جانی چاہیے، اس اعتبار سے بھی ستائش کی جانی چاہیے۔ تو اللہ کے ناموں کے بہت سارے فائدے ہیں، یہ ایک رکن ہے۔ ہمارے ماحول میں ہم اللہ کے اسماء و صفات پر توجہ نہیں دیتے، اس پر توجہ دیجیے۔ میں اکثر بیان کرتا ہوں، علامہ ابن قیم نے نقل کیا کہ بعض سلف کا کہنا ہے کہ دنیا کے مسکین اور غریب محروم لوگ ہیں جو دنیا میں آئے اور دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کو چکھے بغیر اس دنیا سے چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ سب سے لذیذ نعمت کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی معرفت، اس کے اسماء و صفات کے ذریعے، اللہ کے ساتھ انسیت، اللہ کا قرب اور اس کی عبادت، یہ سب سے زیادہ لذیذ نعمت ہے کہ اللہ کو ہم پہچانیں۔ اور اللہ کی پہچان کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو اسماء و صفات بیان فرمائی ہیں قرآن مجید میں، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو جان سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے اس پر ایمان لانا کے ساتھ اور اس کی عبادت کرنا۔ کیسے عبادت کرنا؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے مشروع کیا، جیسے بتایا ہے ویسے عبادت کرنا۔ اب ایک آدمی بولے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور عبادت ویسے کروں گا جیسے میری سمجھ میں آ رہا ہے، عبادت ویسے کروں گا جیسے عیسائی مذہب کے لوگ، یہودی مذہب کے لوگ، ہندو دھرم کے لوگ کرتے ہیں، مجھے ان کا طریقہ عبادت پسند ہے، میں اللہ کی ویسے عبادت کروں گا جیسے ہندو کرتے ہیں، گھنٹی بجاؤں گا، ہاتھ جوڑوں گا، ماتھا ٹیکوں گا۔ اس قسم کی باتیں اگر اختیار کرتا ہے، قابل قبول ہوگا؟ کتنی موٹی سی بات ہے۔ لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان، اب یہاں میں نے ہندو، یہودی، نصرانی کہہ دیا تو آپ فٹ سے سمجھ گئے، فوراً سمجھ گئے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس سے ہٹ کر ہمارے ہاں جتنے لوگ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر، صحابہ کرام کے طریقے اور منہج سے ہٹ کر نئی چیزیں دین میں ایجاد کرتے ہیں، بدعات، وہ سب ایسے طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جو اللہ نے اور رسول نے بتایا ہی نہیں۔ جیسے ابھی آپ نے فوراً کہا، آپ کا دل نے قبول کیا،
کہ ہندو مذہب یہودی مذہب کے مطابق اللہ کی عبادت ہم نہیں کریں گے، تو بدعات ساری کی ساری ویسی ہی تو ہیں جو اللہ اور رسول کے بیان کردہ یا مطلوبہ عبادات سے ہٹ کر ہیں۔ تو اللہ پر ایمان کی یہ شکیں ہیں کہ اس کو، اس کے لیے عبادت کو خالص کرنا، اس کے اسماء و صفات کے ساتھ اس کو ماننا، اسی طریقے سے ویسی عبادت کرنا جیسے اس نے مشروع کیا، شرک سے بچنا، الذی یضاد ھذا الایمان، جو اس ایمان کی ضد ہے اور اللہ کی توحید کی ضد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام معاملات میں جو ایمان باللہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان تمام میں ہم اپنے آپ کو بالکل درست رکھیں۔ ایمان باللہ کے معنی میں جو جو چیزیں شامل ہیں ان تمام چیزوں کو اختیار کریں۔ اب ایمان باللہ میں جو کچھ چیزوں کا ذکر ہوا اس کے ساتھ جیسے پہلی چیز کہ اللہ کو ماننے کا مطلب سب سے پہلے اللہ کا وجود مانے، اللہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اپنے اسماء و صفات کے ساتھ ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، سمیع اور بصیر ہے، علیم ہے، قدیر ہے، اور اپنے عرش پر مستوی ہے۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان یہ نہیں مانتے کہ عرش پر مستوی ہے۔ ہندوستان پاکستان میں آپ بہت سارے لوگوں سے پوچھئے، صوفیہ اور اس کے اثرات سے متاثرین سے پوچھئے اللہ کہاں ہے، تو فوراً جواب دیں گے اللہ ہر جگہ ہے۔ آپ میں سے کوئی جواب دے گا اللہ کہاں ہے؟ عالم کو چھوڑ کر اللہ کہاں ہے، اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ہاں جی، پوری ہو گئی بات؟ اب جیسے بہت اچھا، اپنی ذات کے ساتھ اللہ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے۔ استوا مانے بلند ہونا، متمکن، اور اپنے علم اور قدرت کے ساتھ اس کا علم سب چیزوں کو گھیرے ہے، اس کے علم سے کائنات کا ایک ذرہ، ذرے کا لاکھواں حصہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہوتا، چھپتا نہیں۔ ہر وقت ہر جگہ ہر چیز اس کے سامنے ہے، اس کے علم میں ہے، ہر چیز اس کے احاطہ قدرت میں ہے، کوئی اس کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ اور پھر خاص بندے اللہ کی علم اور قدرت کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ بھی، جیسے اللہ نے کہا نا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کیا مطلب ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ؟ بالعون والنصر، اپنی مدد اور نصرت کے ساتھ۔ جو صبر کرنے والے نہیں ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں، دونوں میں فرق ہے جی۔ جو صبر کرنے والے، ان اللہ مع الصابرین میں معیت کا معنی سمجھا رہا ہوں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کرنے والا ایک آدمی ہے اور ایک بے صبرہ ہے، دونوں برابر تو نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کا مطلب جیسے اس کے ساتھ ہے ویسے اس کے ساتھ نہیں ہے، ورنہ یہ کہنے کا کوئی مطلب ہوتا کیا قرآن میں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ اگر جیسے اس کے ساتھ ہے ویسے اس کے ساتھ رہتا تو یہ کہنے کی کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا اس بات کے کہنے کا نا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب اس کے ساتھ جو ساتھ ہے اللہ کا وہ خصوصی ہے، جو اس کو حاصل نہیں ہے، جو صبر نہیں کرتا۔ تو یہ خصوصی والا کون ہے؟ خصوصی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی مدد، اس کی نصرت، اس کی رحمت اس کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی ہے۔ کیسے ہے؟ علم کے ساتھ ہے، اور یہاں مدد کے ساتھ بھی ہے، تائید کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت۔ اب بدر میں کفار مکہ کے حالات بھی اللہ جان رہا ہے، مسلمانوں کے حالات بھی جان رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کا مطلب تمہاری مدد کر رہا ہوں، فرشتوں کو اتارا، ان پر جو ہے سکینت کو نازل کیا، ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ ساتھ دونوں کے ہے لیکن ساتھ میں فرق ہے۔ اور اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے، یہ اچھی طرح دماغ میں رکھیں۔ ہندوستان میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے اپنی ذات کے ساتھ، بلکہ صوفیوں کے عقیدے میں حلول اور وحدت الوجود کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ فلاں کے اندر آ گیا، منصور کے جسم میں آ گیا، فلاں کے جسم میں آ گیا، نصیری کہتے ہیں حضرت علی کے جسم میں حلول کر گیا تھا، اور دوسرے لوگ کچھ اور لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں احناف میں امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں ایسا لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں آ کے حاجیوں کا جہاز بچا لیا، ان کی کتابوں میں واقعات لکھے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی گمراہی نہیں ہے، ہم لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بحث ہم جب چھیڑ رہے ہیں، میں آپ لوگوں کے درمیان کر رہا ہوں، یہاں چند لوگ ہیں
ان چیزوں کو سیکھنے اور جاننے کا آج ہندوستانی ماحول میں ہم شوق ذوق بھی نہیں پاتے، جبکہ یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اور ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں دین کے معاملے میں۔ دیکھیے شیطان کی یہ بھی ایک چال ہے کہ عبادات اور فضائل خوب کروا رہا ہے، لیکن جب عقیدہ ہی بگاڑ دیا تو ایک آدمی کبھی سجدے سے نہ اٹھے، اس کا سجدہ قبول ہی نہیں ہوگا اگر وہ شرک کر رہا ہے۔ ہاں 24 گھنٹے میں جب تک جاگ رہا ہے تب تک اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تسبیح، تہلیل، تہجد وغیرہ وغیرہ سارے فضائل پہ عمل کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے ایمان اور توحید میں کھوٹ ہے، شرک ہے، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں کھلا کھلا الحاد ہے، اگر اس قسم کی باتیں ہیں تو وہ کتنی بھی فضیلت پر عمل کرے بیکار ہے۔ لیکن دین کی اس بنیاد کو لوگ سمجھنے کے لیے تیار، ایسا بھی نہیں کہ یہ چھپی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے قرآن میں کہا گیا، قرآن کی آیت ہے کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اس سے بڑھ کر کیا معاملہ ہو سکتا ہے کہ بندہ اس بات پر غور کرے کہ اگر عمل ہم کر بھی رہے ہیں لیکن شرک کریں گے تو سارے عمل برباد۔ لہذا سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایمان، توحید اور شرک کو سمجھے تاکہ توحید کو اختیار کریں اور شرک سے بچے۔ وہی بات انہوں نے کہا کہ ایمانیات کی تمام اللہ پر ایمان سے متعلقہ امور کو ہمیں جاننا چاہیے، مثلا اللہ کے وجود، اس کے اسماء و صفات کے ساتھ اسے ماننا، اور اس بات پر یقین رکھنا کہ وہ سمیع بصیر، علیم قدیر ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے، وَأَنَّهُ يَنزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سماء دنیا، 7 آسمان ہے، جو ہماری دنیا سے جو آسمان نظر آتا ہے اس کو سماء دنیا یعنی دنیا کا آسمان کہتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، ایسے 7 آسمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ باقی رہتا ہے، ہاں ینزل الرب تبارک و تعالیٰ اذا یبقى ثلث اللیل الاخیر او کما ورد فی الحدیث، یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب رات کا آخری تہائی باقی ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ سماء دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اب ہمارے یہاں لوگ سوال اٹھاتے ہیں، ارے یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی عقل میں، کیسے اللہ کیسے نزول فرماتا ہے؟ اگر عرش سے پہلے آسمان پر آیا تو کیا عرش خالی ہو جاتا ہے اور یہاں آتا ہے، یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے، وہاں ہے تو یہاں نہیں ہے، یہ مطلب ہوا؟ ایک بات۔ دوسرا سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ ایک بات بتائیے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں تو تہائی حصہ رہتا ہی ہے 24 گھنٹے میں، تو اب اللہ تعالیٰ جب ثلث اللیل باقی رہتا ہے تب آسمان پر دنیا پر اترتا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ دنیا میں کہیں نہ کہیں تو یہ وقت رہتا ہی ہے، تو پھر ہر وقت اترتا ہے، کیا مطلب ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کے علماء نے کہا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور آپ اس کو اچھی طرح جاننے والے تھے اور صحابہ نے بھی اس پر ایمان رکھا، ویسے ہی ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب سے متعلق خبروں کے بارے میں اگر ہماری عقل کا دائرہ کسی چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے تو ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے۔ ایسی کتنی چیزیں تھیں جو اس زمانے میں پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھی، آج سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن صحابہ کرام نے سمجھ میں نہ آنے کے باوجود، سائنسی تحقیقات کے سامنے نہ ہونے کے باوجود اس کو مانا، ایمان رکھا کہ اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، مانتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا، ابو جہل تم کہتے ہو کہ ایک رات میں اللہ کے رسول یہاں سے بیت المقدس اور آسمان سے ہو کر واپس آئے اور اس کو مانتے ہو تو بے وقوفی ہے۔ ارے اس سے بڑی بات میں مانتا ہوں کہ آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے، جب فرشتہ آ سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں جا سکتے؟ ایک ہی رات میں تھوڑی دیر میں ایک واقعہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زہریلی بکری کھا رہے ہیں، اللہ کے حضرت جبرائیل فوراً آ کے روکتے ہیں۔ کتنی دیر لگی آسمان سے زمین پر آنے میں ان کو؟ ہمارے ذہن و دماغ میں اس رفتار کا تصور نہیں ہو سکتا۔ آج کوئی سواری انسان کی طاقت اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت ہے، اور اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سماء دنیا پر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیسے؟ ہم کو نہیں پتا، یہ غیبیات سے متعلق ہے۔ غیب میں ہم قبر کی باتوں کو نہیں سمجھ پاتے، اور چھوڑیے قبر کی، روز سوتے ہیں، ہمارے بازو میں ایک آدمی سویا ہوا ہے، ہاں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، نیند کی حالت میں ہے، نیند کی حالت میں اس نے سانپ کو دیکھا، شیر کو دیکھا، کوئی جن شیطان کو دیکھا، اس میں وہ ڈر کر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، ہم بازو میں بیٹھے ہیں، ہم کو نہیں پتا کہ یہ بھاگ رہا ہے، ہم وہاں بیٹھے ہوئے، ہم کو نہیں پتا کہ یہ چیخ چلا رہا ہے۔ اچانک
ڈر کے آنکھ کھلتی ہے اور اس ڈر کے اثر سے اس کے جسم پہ پسینے بھی چھوٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے اور بازو میں کھڑا ہوا آدمی چونک دیکھتا ہے کہ چونک کر کیا بات ہے، کوئی خواب دیکھا کیا تم نے، ڈر گئے کیا، تو کہتا ہے ہاں ہاں خواب دیکھا، کوئی خاص بات نہیں، یا بتائے تو بتائے، لیکن وہ اس خوف، ڈر اور خواب کی اس کیفیت سے کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوتا ہے، لیکن وہاں بیٹھا ہوا آدمی ہم اس کے بازو میں بیٹھے نہیں دیکھ پاتے، سمجھ پاتے۔ یہ تو نیند کی حالت میں ایک انسان پر جو بیتتی ہے وہ بیدار انسان دیکھنے والا سمجھ نہیں پاتا، تو موت کی حالت میں جو انسان پر بیتتی ہے قبر میں وہ ہم کو دکھائی دیتا ہے کیا؟ کچھ لوگوں کو عذاب قبر سمجھ میں نہیں آتا، اور جب یہ چیزیں نیند اور موت کی ان حالتوں میں ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آتی بہت ساری، تو آخرت کی، برزخ کی، غیب کی اس سے بڑی بڑی باتیں، اللہ کی صفات، عظمتیں، کبریائیاں، وہ ہمیں کیسے سمجھ میں آئی؟ لہذا ہماری عقل اور فہم کا دائرہ محدود ہے، اللہ کی عظمتیں، غیب کی باتیں بہت وسیع ہیں جو ہمارے دائرۂ فکر سے بڑھ کر ہے۔ علامہ ابن خلدون کے مطابق انسان کا دماغ سمجھ لیجئے کہ سونا تولنے کا جو تولہ ماشا تولتا ہے چھوٹا سا ترازو ہے، اور غیبیات جو غیب سے متعلق امور ہیں وہ پہاڑ کے جیسے ہیں۔ اس چھوٹے سے ترازو پر آپ پہاڑ کو نہیں تول سکتے، بلکہ یہ ترازو پہاڑ کے اندر گم ہو جائے گا۔ لہذا غیبیات کے تعلق سے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ عقل کے سراسر خلاف ہے، ان کے ثبوت میں قرآن حدیث کی ایسی بے شمار دلیلیں موجود ہیں جس کی بنیاد پر ہم اس کو جھوٹ، غلط اور ناحق نہیں کہہ سکتے۔ تو اللہ پر یقین، رسولوں پر یقین، کتاب کی سچائی پر یقین جب ہم نے کر لیا تو اب اللہ نے، کتاب نے، رسول نے جو بھی خبر دی ہم اس کو مان لیں میں، چاہے وہ ہماری عقل، فہم اور توجیحات میں آئے یا نہ آئے۔ اور ہماری عقل و توجیحات کتنی بھی پھیل جائے، دنیا کی ساری باتوں کو ابھی بہت ساری چیزیں آج ہو رہی ہے جو ہم نہیں سمجھ پاتے، سمجھا نہیں پاتے۔ ایک ڈاکٹر جو چیزیں سمجھتا ہے وہ عام آدمی سمجھتا ہے کیا؟ ایک انجینئر جو سمجھتا ہے، ایک میتھمیٹکس کا جاننے والا، ایک سائنس کے مختلف فیکلٹیز کا جاننے والا، ہاں یہ ابھی ہم موبائل کا روزانہ استعمال کر رہے ہیں، عام سے عام آدمی جو ہے یوز کر رہا ہے، ہاں لیکن موبائل کے اندر جو چیزیں کام کرتی ہیں، فنکشن کام کرتے ہیں، اس کے پارٹس جو کام کرتے ہیں، کیا ہم ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں؟ 100 سال پہلے اگر کوئی انسان بولتا کہ یہاں ایک مشین میں کاغذ ڈالو گے تو امریکہ میں چھپ کر نکل جائے گا تو وہ مانتا، لیکن آج ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہاں یہاں ٹائپ کرتے ہیں، موبائل پہ چلا جاتا ہے، زیروکس اور نہ جانے کیا کیا مشینیں اس طرح کی فیکس کی اور کیا کیا نکلی ہوئی ہیں۔ تو یہ چیزیں تو انسان کے لیے ممکن ہو گئی، اور جب اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کو اس پر جو ہے حامل اور قادر بنا دیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا کہنا۔ سوچئے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے کہ انسان کے لیے آج جو ہو رہا ہے وہ ناممکن تھا، ناممکن نظر آتا تھا، آج وہ ممکن نظر آ رہا ہے، تو ابھی ہمارے لیے بہت ساری چیزیں جو ناممکن نظر آ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے اور اس کے دائرۂ اختیار میں ہے۔ غیبیات کو اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ تو انہوں نے آگے کہا کہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، اس کے ناموں کا، اس کی صفات کا جو قرآن اور حدیث میں ذکر ہے اس پر ہم ایمان لائیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور باتیں وارد ہوئی ہیں ہم اس پر ایمان لائیں۔ تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ اور دوسرا ایک جملہ والیوم الآخر، اس کو مختصر سا بیان کر کے ہم آگے بڑھیں گے کل کے درس میں انشاءاللہ۔ الایمان، دوسری چیز کہ آخرت کے دن پر ایمان بھی اس میں شامل ہے۔ اصل نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، تو اس کی وضاحت کی کہ اللہ پر ایمان کی بہت ساری تفصیلات ہیں ان کے ساتھ میں۔ دوسرا کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لائیں، آخرت کے دن پر۔ ہاں آخر دن سے مراد قیامت کا دن۔ ہاں وما اشتمل علیہ الیوم الآخر۔ اب جب ہم کہتے ہیں آخرت کے دن پر ایمان تو اس میں کیا کیا شامل ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ علماء اسلام نے تو قیامت کی نشانیوں سے شروع کیا ہے۔ آخرت پر ایمان جب ہم رکھتے ہیں نا تو قیامت کی نشانیاں، پھر جب ہم مرتے ہیں تو ہماری آخرت کی زندگی شروع ہو گئی، وہ برزخ ہے، برزخ کے بعد آخرت ہے، لیکن دنیا کے بعد وہ دوسری زندگی شروع ہو گئی۔ تو اب برزخی امور میں جن باتوں کو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے وہ بھی ہمارے ایمان بالآخرہ میں داخل ہے۔ پھر اس کے بعد جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیا جانا، البعث والجزاء والصراط، قیامت کے دن دوبارہ جلا کر اٹھانا، زندہ کرنا، پھر صراط کا قائم ہونا، پل صراط ہوگا۔ ہاں پھر اس میں اور بھی میدان محشر میں لوگوں کی جو حالت، نفسی کا عالم، حساب و کتاب کا ہونا، میزان عمل کا مقرر ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض اور تمام انبیاء کا حوض دیا جانا،
حوض پر امت کے لوگوں کا آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دستے مبارک سے اپنے امتیوں کو جام کوثر پلانا، اس میں ان لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا جانا جو بدعتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے آپ کا نام تو لیتے ہیں، آپ کے امتی تو ہیں، لیکن آپ کے طریقے کی بجائے نئے نئے طریقے سے عبادت کرتے ہیں، ان کو بھگایا جائے گا، کھدیڑا جائے گا۔ یہ ساری تفصیلات جو میدان محشر اور آخرت سے متعلق ہیں، ایمان بالیوم الآخر میں داخل ہیں۔ پھر اس کے بعد والایمان کیا ہے، والجنت والنار، جنت اور جہنم پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اہل جنت کے لیے جو باغات اور نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، وہاں جو نہریں اور دوسری نعمتیں جو بیان کر رکھی ہیں قرآن و حدیث میں، وہ کما ذکر اللہ ذالک فی آیات کثیرہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بہت ساری آیتوں میں بیان کیا، وہاں کی عورتیں، وہاں کے پھل، وہاں کی نہریں، وہاں کا کھانا، وہاں کے لذتیں، ظاہری لذتیں اور ساتھ ساتھ معنوی لذتیں، ان کا تذکرہ کیا۔ ان ساری چیزوں کو ماننا آخرت کے دن پر ایمان میں داخل ہے۔ جنت کے ساتھ ایمان بالنار، جہنم پر ایمان، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو اور آپ کو بچائے، اور اس میں جو بھی شدید اور سخت ترین عذاب ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو جہنم جس کو اللہ تعالیٰ نے کافروں مشرکوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، ہاں اصلاً، اور اس میں کافروں مشرکوں کے ساتھ وہ بھی شریک ہوں گے جہنم میں جانے میں جو اہل بدعت ہوں گے، اہل بدعت ہوں گے۔ بہت آگے اس کی انہوں نے تفصیل بیان کی۔ میں آج کے درس میں اتنا وقت ہو گیا کہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کا ذہنی ارتکاز اور توجہ نشاط نہیں ہوگا، لہٰذا یہ اہم بات ہے، اس لیے کل تازگی کے ساتھ ہم اس پر گفتگو شروع کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بدعت بھی جہنم میں جائیں گے کافروں کے ساتھ۔ اب اہل بدعت کی مختلف کیٹیگریز ہیں، ایک وہ بدعتیں ہیں جو شرک اور کفر تک پہنچنے والی ہیں، ایک اس سے کم درجے کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دین حق سے، اللہ تعالیٰ کے دین حق سے جو لوگ جتنا زیادہ ہٹتے ہیں، منحرف ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر دوسرے چیزوں پر لگتے ہیں، دوسری طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے، ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہاں، وما بقدر ما خالفوا دین اللہ الحق، اور اسی کے مقدار میں وہ جہنم میں رہیں گے، جائیں گے جتنا انہوں نے اللہ کے دین حق کی مخالفت کی ہے۔ یہ ہم آگے پڑھیں گے، یہیں سے انہوں نے ذکر کیا کہ اس کی دلیل وہ حدیث ہے، ہاں وقد ورد فی ھذا الوعید الشدید، سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آئی ہے۔ یہ حدیث آگے پیش کی جو ہم کل پڑھیں گے کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہوگا۔ تو جو ملت واحدہ ہے اس کے علاوہ باقی امت کے 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ کیا ہے؟ اہل بدعت ہے، گمراہ لوگ ہیں۔ نام امت محمدیہ کا ہے، نام قرآن و حدیث کا لیتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے خلاف جاتے ہیں۔ اب اس میں کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہے، کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو جہنم میں جانے کے بعد نکالے جائیں، کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کی بدعت اتنی ہلکی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صحیح ایمان کی رمق ہونے کی وجہ سے ان کو یوں ہی معاف کر دے گی۔ لیکن ان اہل حق گروہ سے علاوہ جتنے 72 فرقے ہیں وہ اپنے عمل اور اپنے اعتقاد کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہنم میں جانے کے مستحق ہیں۔ ہاں آگے ہم کل یہ پڑھیں گے کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ نیکی کرنے والا اصل انسان وہ ہے، نیک وہ انسان ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر۔ ابھی یہ بہت ادھوری بات ہے، ایمانیات باقی ہے اور آگے کے اعمال اور ارکان ایمان باقی ہیں، انشاءاللہ کل ہم اس کو مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔